اس دنیا کائنات کا دستور اور طریقہ کار ہے کہ ہر انسان بہتری چاہتا ہے، بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر انسان بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے اور دن بدن اپنے آپ کو ترقی کی طرف رواں دواں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلا بٹن آن کر دو، پہلا بٹن، کیونکہ ہر بڑا انسان اس انسان کو پسند کرتا ہے جو اس کی چیزوں کی حفاظت کرے، اس کے تعلقات کی حفاظت کرے، اس کے تمام معاملات کا خیال رکھے۔ آپ جانتے ہیں ہم اپنا ملازم اس انسان کو رکھتے ہیں جس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اچھے طریقے سے چلائے گا، یہ ہماری دکان کی چیزوں کی حفاظت کرے گا، ہمارے معاملات کی حفاظت کرے گا، اور ہم پھر اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ انسان ہمارے معاملات کی حفاظت کرے تاکہ ہمارے معاملات بہتر ہوں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحابہ اکرام نے پوچھا من ہم خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر انسان کون ہے؟ من خیر الناس، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اکرام سب سے بہترین لوگ وہ ہیں احسنہم خلقا، جن کا اخلاق اچھا ہے، جن کا بول چال اچھا ہے، جن کے معاملات اچھے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے وقت لحاظ رکھتے ہیں، یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے، بڑے اور چھوٹے کی تمیز رکھتے ہیں، وہ لوگ بہترین ہیں جن کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر کسی نیک عمل کا زیادہ وزن ہوگا نا، سب سے زیادہ اعمال نامے کے اندر جس کا سب سے زیادہ وزن ہوگا نیک اعمال میں سے، وہ اچھا اخلاق ہے، وہ اچھا اخلاق ہے، اچھا سلوک ہے۔ اور حسن سلوک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازموں کے ساتھ بھی اس کی بڑی تلقین فرمائی ہے۔ آخری وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، دنیا سے رخصت ہونے والا ٹائم آیا ہوا ہے، اور اپنے صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ اکرام الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، میرے صحابیو میرے جانے سے بعد نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور جو تمہارے ملازم ہیں ان کا بھی خیال کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور ہمیں تلقین فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام بھی نہیں لینا۔ اس لیے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق بہتر ہو۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب پیغمبر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا ہے، آپ سے بڑھ کر اخلاق کسی کا اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا اخلاق کس کا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اندر کپڑا ڈال کے دشمنوں نے بل بھی دیے تھے، آپ کو گھسیٹا بھی تھا، آپ کو مارا بھی کرتے تھے، تانے بھی دیے کرتے، مینے بھی دیے کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی دشمنی مول لی، صرف اسی بات کے اوپر کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی دعوت کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی اخلاق اتنا بہتر تھا کہ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے
صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آقا فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ انسان میری امت میں سے نہیں ہے، وہ انسان میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے بچوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، چھوٹے بچوں کے اوپر رحم اور شفقت نہیں کرتا، اس کا ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہماری امت میں سے ایسا انسان نہیں جو چھوٹے بچوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا۔ اور آپ جانتے ہیں ہم بزرگ بن چکے ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہم باشعور عقل مند تو ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا اخلاق اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب مسجد میں بچے شرارتیں کرتے ہیں، ہر انسان ان کے پیچھے ڈانٹنا شروع کر دے گا۔ آپ کو اللہ رب العزت، مجھے بھی اور آپ کو بھی بیت اللہ کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے، جا کے دیکھیں وہاں اللہ رب العزت کبھی موقع دے تو دیکھنا بیت اللہ کے اندر کیسے بچے دوڑے لگاتے ہیں، بھاگتے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے منع نہیں کیا۔ اس لیے مسجد کے اندر بچوں کو نہ اتنی سختی نہ کیا کرو، اگر یہ آج لاڈ پیار کے اندر مسجد میں شور شرابہ نہیں کریں گے تو کل کے اندر مسجد میں آئیں گے ہی نہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس لیے بچوں کے اوپر شفقت کرنی ہے۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے بچوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اور بچوں کو بھی نصیحت فرمائی ہے وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ بھی میری امت سے نہیں ہے۔ بچوں کو فرمایا بڑوں کا احترام کرنا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، اپنے سے بڑوں کی اور اپنے سے بڑے رتبے والے کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی توقیر کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک دوسرے کا حق رکھا ہے۔ صرف نماز پڑھنا تو عبادت نہیں ہے، روزہ رکھ لینا یہی عبادت نہیں ہے، صدقہ و خیرات کرنا یہی صرف عبادت نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، بیت اللہ کا حج بھی کرنا ہے، بیت اللہ کا عمرہ بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اچھا اخلاق بہترین عبادت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر کسی نیکی کا سب سے زیادہ وزن ہوگا تو وہ صرف اور صرف اچھا اخلاق ہوگا، اچھا کردار ہوگا۔ دوسرے لوگ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ کون ہیں؟ آقا فرماتے ہیں من خیرہم لأہلہم وانا خیر لأہلی، جو انسان اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے نا وہ سب سے بہتر ہے۔ لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، اچھے لوگ وہ ہیں جو گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، جن کا رویہ، جن کا کردار گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ باہر ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں، بڑے اچھے سلوک کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہماری معاملات اچھے نہیں ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، ہماری زبان اچھی نہیں ہے، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں بات کرتے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں بات کرتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ جو گھر والوں کے ساتھ اچھے ہی نہیں ہیں ان کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی وہ کیسا انسان ہے جس کی زبان سے اس کے گھر والے محفوظ نہ ہوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر گالیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طنز، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تانے اور مینے، اور یہ ہمارے گھریلو معاملات میں عام سی چیز ہے۔ ساس بہو سے کر رہی ہے، بہو ساس سے کرتی ہے، سسر بہو سے کرتا ہے، اور جو بہو ہیں وہ اپنی نندوں سے کرتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر برائی عام ہو چکی ہے۔ ہماری زبان سے کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا صحیح بخاری مسلم کے اندر، آقا فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان صرف اور صرف وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان ہی محفوظ نہیں ہے، آقا نے اس کو مسلمان نہیں سمجھا۔ جتنا مرضی کلمہ پڑھے، 100 دانے والی تسبیح لے کے کلمہ پڑھ لے، 1000 مرتبہ تسبیحاں نکال لے، کلمے پہ کلمہ پڑھے جائے، ورد کیے جائے، میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے معاملات ایسے ہی ہیں نا، گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کتنی نوکا ٹوکی کرتے ہیں، کتنی ہم تان و تشنیع کرتے ہیں،
تانے اور مینے دے دیتے ہیں، یہ بھی ایسی، اس کی ماں بھی ایسی، اس کی بہنیں بھی ایسی، سارا خاندان ہی ایسا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ آقا فرماتے ہیں بہتر لوگ وہ ہیں، اچھے لوگ وہ ہیں جن کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، وہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اچھا بنائیں، صرف بھوکا رہنا روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اچھا اخلاق، اچھا کردار پیش کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور سب سے اولا عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لوگوں کو راضی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کو بھی راضی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے۔ گھر کے اندر ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں سے سب سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں، میرا رویہ گھر والوں کے ساتھ بہت ہی اچھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام سے واپس آ کے، دعوت و تبلیغ سے واپس آ کے عصر کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ گھریلو معاملات میں کام کروایا کرتے تھے، ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، کبھی آٹا پسوا دیتے، کبھی پانی بھر دیتے، اس طرح کے گھر کے معاملات میں، وہ گھریلو معاملات میں خدمت کیا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اس طرح اس حدیث سے پہچان لیں گے کتنا اچھا تھا گھر والوں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ما آب فی الطعام قط، کبھی بھی نبی علیہ السلام نے کھانے میں سے عیب نہیں نکالا تھا۔ کھانا پیش کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے لگے ہیں، اس کے اندر نمک زیادہ ہے یا مرچیں زیادہ ہیں، اچھے طریقے سے نہیں پکا، اگر نہیں کھانا تو نہیں کھایا، پسند نہیں آیا تو آپ نے چھوڑ دیا، لیکن کبھی کھانے کے اندر نقص نہیں نکالا، کبھی عیب نہیں نکالا۔ آپ کو پتا ہے جو اتنی گرمی کے اندر کھانا پکاتی ہیں، ہم چھوٹی سی زبان ہلا کے کہہ دیتے ہیں اس کے اندر نمک زیادہ ہے، تیرا دماغ خراب ہے، یہ مرچیں زیادہ ڈال دی ہیں، یہ اس طرح ہو چکا ہے، اس طرح ہو چکا ہے، اس سے ان کا بھی دل دکھتا ہے، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور تکلیف کو، کسی کی تکلیف اور کسی کی نقص کو برداشت کرنا یہ سب سے بڑا اخلاق ہے، سب سے بڑا کردار ہے۔ کسی کی غلطی کو برداشت کر لینا یہ بہت بڑا اخلاق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا تھا، کبھی بھی نہیں نکالا تھا۔ ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور نقص نکالنے سے باز نہیں آتے، یہ ہمارا رویہ بن چکا ہے، یہ ہمارا دستور بن چکا ہے۔ ہم پیٹ بھر کے فل ہو کے کھانا کھا لیتے ہیں، ساری افطاری کر لیتے ہیں اور نقص نکالنے سے باز نہیں آتے۔ اس لیے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں، اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق بہتر ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے ہمیشہ فائدے کی سوچتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے ہمیشہ ان کا فائدہ کرنے کے لیے سوچ ہوتی ہے۔ آپ کسی کا اگر بھلا نہیں کر سکتے تو آپ کو کسی کا نقصان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں، ایسا چلن چلے کہ دنیا یاد کرے، زمانہ یاد کرے، ایسی آپ کی عادتیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ مند، راستے میں چل رہے ہیں، راستے میں کہیں اینٹ پڑی ہوئی ہے، پتھر پڑا ہے، اس کو ہٹا دیں، کوئی جاتا ہوا گر جائے گا، نقصان ہوگا، کانٹے پڑے ہیں اس کو اٹھا کے دوسری طرف کر دیں۔ ہمیشہ دوسروں کا فائدہ سوچیں، ہمیشہ دوسروں کا فائدہ سوچنے والے آپ بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ تم ہو جو لوگوں کے لیے فائدہ مند سوچ رکھتے ہیں، نقصان والی سوچ نہیں رکھتے۔ چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں، جو قرآن پاک سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ ہیں وہ، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ اور یقین جانیے مسلمان اس معاملے میں بالکل لوز ہو چکے ہیں، بالکل پیچھے ہو چکے ہیں۔ ہر انسان کی یہی تگ و دو ہے کہ میں MBBS ڈاکٹر بن جاؤں، میں SST ٹیچر بن جاؤں، میں MS کر لوں،
ایم فل کر لوں. ہر انسان کی یہی کوشش ہے بھائی، کریں، منع کوئی نہیں کرتا، کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پہ بھی توجہ کریں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے. انا نحن نزلنا علیک الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کتاب کو ہم نے نازل کیا. انا نحن نزلنا علیک الکتاب، ہم نے اس کتاب پاک کو نازل کیا، اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے. اور اس کی شان اور اس کی مقام، اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان من قرأ حرفا من کتاب اللہ کتبت لہ عشر حسنات، جو انسان اس کتاب پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں اللہ دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں الف لام میم، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حرف قرار دیا ہے کہ الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام ایک علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے. جو انسان الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف اس قرآن پاک کی شان ہے، اس کتاب کی شان ہے دنیا کائنات کے اندر. اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی ڈگری والی کتاب ہو، اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے والے اور پڑھانے والے سب سے بہتر لوگ ہیں. اور ہم اپنے آپ کو عقل مند پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ 3 بیٹے ہیں، تینوں کو تینوں ڈاکٹر بن جائیں، تینوں ہی سرکاری ٹیچنگ کرنے شروع کر دیں، ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں. اور جو بیچارہ تھوڑا کم ذہن ہے، وہ اسکول میں نہیں پڑھ پاتا، یونیورسٹی کالج میں نہیں جا پاتا، ہم اس کو مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں، یہ قاری صاحب کا دماغ کھاتا رہے. نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت کو عزت دیں، قرآن پاک کو عزت دیں. ہم اللہ رب العزت کو حقیقت سمجھ دیتے ہیں. جس کا اچھا ذہن ہے اس کو کالج میں بھیجنا ہے، جس کا اچھا ذہن نہیں ہے، دماغ اچھا نہیں، کام نہیں کرتا، جسے سبق ہی یاد نہیں ہوتا، اسے قاری صاحب کے پاس چھوڑتے ہیں. کتنی بڑی ہم یہ تفریق کر رہے ہیں، غلط سوچ ہو چکی ہے ہماری. اتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ اچھے دماغ والے کو ہم یونیورسٹی تک بھیجیں گے، ہم اسے کینیڈا تک بھیجیں گے پڑھنے کے لیے، اور جس کا دماغ اچھا نہیں ہے، سائیں ہے بیچارہ، اس کو قاری صاحب کے پاس چھوڑ دو. اور حقیقت بات یہ ہے وہ کم دماغ والا مسجد کی صفوں کے اوپر بیٹھے ہوئے پڑھتے پڑھتے کامیاب ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی. وہ چھوٹا سا بچہ کم دماغ والا مسجد کی صف کے اوپر باوضو ہو کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی گناہ معاف کر دے. وہ یونیورسٹی جانے سے بہتر تو پھر یہ رہا نا، اس سے اچھا تو اس کا کردار بن گیا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے زندہ ماں باپ کے لیے، فوت ہونے والے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف کر دینا، میرے والدین کو بھی معاف کر دینا. اس لیے قرآن پاک من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم، جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے سب سے بہتر وہ ہے. اور اس قرآن پاک کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن والصیام یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن پاک انسان کی سفارش کریں گے قیامت کے دن. جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں اپنے سگے بیٹے کا لحاظ نہیں کرے گی، قرآن پاک کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. 30واں پارہ اللہ رب العزت کا قرآن پاک ہے کہ ہر انسان اپنے دوسرے ساتھی سے بھاگے گا. باپ بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، اور بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، کنبے قبیلے کو چھوڑ دے گا. ہر انسان کی تما اور لالچ یہی ہوگا میرا فائدہ ہو جائے، میرا کچھ بن جائے، میری آج نیکی بڑھ جائے، میں کامیاب ہو جاؤں. ہر انسان یہی سوچے گا. اس دن اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن والصیام یشفعان للعبد. اس دن یہ قرآن پاک انسان کی سفارش کرے گا. اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ کو اختیار ہے یہ قرآن پاک سے اپنی سفارش کروائیں یا نہ کروائیں. اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دے دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک،
یہ قرآن پاک قیامت کے دن کچھ لوگوں کے حق کے اندر گواہی دے گا اور اسے اللہ رب العزت کی جنت میں داخل کرے گا، اللہ رب العزت کی جنت دلوانے کی کوشش کرے گا۔ یہ قرآن پاک کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دے گا اور انہیں جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کو پڑھتے رہے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، قرآن پاک عطا کی ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسے دنیا کے کام کاج کرتے رہے، دنیا کے اندر اپنے معاملات نپٹاتے رہے، کاروبار بھی کرتے رہے، نمازیں بھی ادا کرتے رہے اور اس قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہے، قیامت کے دن یہ قرآن پاک ان کی سفارش کرے گا۔ یہ قرآن پاک ان کے حق کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے ہو کے گواہی دے گا، اللہ اس کو میں نے جہنم میں نہیں جانے دینا، جنت میں جائے گا۔ اور اس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی چوڑی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کے لوگ میدان عرفات میں جمع ہوں گے، اتنی گرمی ہوگی، آسمان کا سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، گرمی کی شدت بڑھ جائے گی، حساب و کتاب ابھی شروع نہیں ہو رہا، ساری کائنات کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کرو، اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آج کے دن بڑی سخت گرمی ہے، آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے، یونس علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے، سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کے سب انبیاء انکار کر دیں گے کہ آج کے دن ان ربی قد غضب الیوم، آج کے دن اللہ رب العزت بڑے سخت ناراض ہیں، بڑے غصے کے اندر ہیں، آج کے دن ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ 1.25 لاکھ انبیاء سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء سارے نبی اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرنے سے قیامت کے دن انکار کر دیں گے، کہیں گے آج ہمارا پروردگار بڑے غصے کے اندر ہے، ہم میں جرت نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرنے کی۔ جب سارے انکار کر دیں گے تو سارے لوگ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے سفارش کروانے کے لیے۔ جب آپ کے پاس آئیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا قَدِرُ عَلَيْهِ نَانِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ رب العزت کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا، ایسی ایسی حمدیں ثنائیں بیان کروں گا جو اب تو مجھے نہیں آتی، اس وقت اللہ رب العزت میرے دل میں نازل کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت مجھے کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب پیغمبر اپنا سر اٹھاؤ، سل توتا اشفع تشفع، آپ سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ مانگو آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کرو آپ کی سفارش کو سنا جائے گا، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ ربی امتی ربی امتی، میری امت کے بہت سارے لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو بخش دے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے انطلق من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان فاخرجہ منہا، اللہ رب العزت فرمائیں گے جس انسان کے دل کے اندر جاؤں کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے، ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دوں گا، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ، پھر میں اللہ رب العزت کی ایسی ایسی تعریفات کروں گا، ایسی ایسی حمدیں ثنائیں بیان کروں گا جو اب تو مجھے نہیں آتی، اس وقت اللہ رب العزت میرے دل میں ڈالے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، سل توتا اشفع تشفع، آپ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر کہوں گا ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت کے بڑے سارے لوگ ابھی بھی جہنم میں ہیں، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انطلق من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجہ منہا، اے میرے محبوب پیغمبر جائے پھر جہنم کے اندر جو انسان جس کے دل کے اندر
رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تیسری بار پھر میں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا، اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے مانگو کیا مانگتے ہو، میں پھر کہوں گا ربی امتی ربی امتی۔ اس بار اللہ رب العزت فرمائیں گے من کان فی قلبہ مثقال ادنا من مثقال حبۃ من ایمان فاخرجوہ منہا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جائیں آپ کے جس امتی کے دل کے اندر رائی کے دانے سے کم، پھر اس سے کم بھی ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریت کے ذرے کے برابر یا اس سے کم بھی ایمان والوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ آخری بات سننے والی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سارے لوگ جہنم سے نکال کے ایمان والے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، الا من حبسہ القرآن، پھر وہ رہ جائیں گے جہنم کے اندر جن کو قرآن پاک نے روک دیا، جن کو قرآن پاک نے جنت میں جانے نہیں دیا۔ کیوں؟ میں نے عرض کی ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن پاک قیامت کے دن کچھ لوگوں کے حق کے اندر گواہی دے گا اور کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دے گا۔ اب جو جہنم کے اندر رہ جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو قرآن پاک نے روک دیا ہے۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جو سالہ سال گزر چکے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی قرآن پاک اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی قرآن پاک کو پڑھنے ہی گوارا نہیں سمجھا، دنیا کی کتابیں پڑھتے رہے ہیں، بایو انہوں نے زبانی یاد کر لیا، کیمسٹری زبانی یاد کر لی ہے، اتنی بڑی ڈاکٹریت کی کتابیں تو زبانی یاد کر لی ہیں، لیکن گھر میں پڑھا ہوا قرآن پاک کبھی کھولا ہی نہیں ہے۔ اب یہ جہنم کے اندر باقی رہ جائیں گے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو قرآن پاک نے روکا ہوا ہے، ان کو اب جہنم کے اندر سے کون نکالے گا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ایمان والے وہ ہیں، اسلام والے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک عطا کیا اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں ایسے جیسے حق حاصل ہے تلاوت کرنے کا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو قرآن پاک کی تلاوت کرو، یہ بھی قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بنے گا۔ اب آپ کو اختیار ہے اس قرآن پاک کی گواہی اپنے حق میں کروا لو یا اپنے خلاف کروا لو، اس کو پڑھتے رہو، اس کی تلاوت کیا کرو، اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش آپ کرو، اللہ رب العزت کامیابی عطا کرے گا۔ لیکن اب اگر اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو بلا دیں گے، اس کو پسے پش ڈال دیں گے، پھر تو یہ آپ کے خلاف چلے گا، آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع جو انسان سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے، سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ دو تین آیات سورۃ البقرہ کا آخری رکوع اس انسان کے لیے پوری رات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پوری رات اس کی نگرانی کی جاتی ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ قرآن پاک قیامت کے دن بول کے اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اپنے پڑھنے والوں کی تلاوت کرنے والوں کی سفارش کر کے ان کو جنت داخل کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کی پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، جن لوگوں کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ ہر انسان بہتر بننا تو پسند کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین وہی ہو سکتے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فرمائیں گے کہ یہ لوگ بہترین ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا بھی شمار ان لوگوں کے اندر ہو جائے، پھر اپنا کردار اچھا کرنا ہوگا، پھر چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنی ہوگی، بڑوں کا احترام کرنا ہوگا، اپنے گھریلو معاملات کے اندر اچھا سلوک پیش کرنا ہوگا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے کردار سے پیش آنا ہوگا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا کردار۔ بس بھوکا پیاسا رہنا اس کا نام روزہ تو نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی ادا کرنی ہے، بھوک کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صبر و شکر بھی کرنا ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، توبہ استغفار بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ صبح سے بھوکا ہے، روزہ اس نے رکھا ہے اور جس کو مرضی گالیاں دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر گالیاں نکال رہے ہیں، اپنی زبان کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اس سے روزہ خراب ہو جائے گا۔ حلال چیزیں کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا، حلال چیزیں کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا،
اسی طرح حرام کام کرنے سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے. گالیاں نکالیں گے، چغلیاں کریں گے، غیبتیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے، بالکل ایسے ہی، نہ کوئی فائدہ نہ کوئی مفاد پرستی، اس سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو بھی راضی رکھنا ہے اور دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے آپ نے صبح سے لے کے شام تلک کچھ نہیں کھایا اور ہمسایوں کو تنگ کر دیا، معاشرے کو تنگ کر دیا، گھر والوں کی شامت آ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طنز تنقید تانے اور مینے دیے جا رہے ہیں، گالیاں نکالی جا رہی ہیں روزہ رکھ کے، اس سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے. عرض کیا جیسے حلال چیزیں کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح حرام اور منع کردہ کاموں کو اختیار کرنے سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے، بلکہ عبادت کی بجائے گناہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.